نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات یا کسی دینی معظم چیز سے تبرک حاصل کر سکتا ہے زندگی کے اندر یا موت کے بعد کفن میں دفن میں، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی چیز بطور تبرک لے جانا قبر کے اندر یا کفن کے ساتھ، اس میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کافی روایات یہاں پر نقل کی ہیں، چند ایک کا خلاصہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ڈھونڈنے سے اور بھی احادیث اور بھی روایات اس موضوع پر مل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا وصال ہوا۔ اب حدیث کے اندر یہ واضح ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت زینب تھی یا حضرت ام کلثوم تھی رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان کے غسل کے وقت حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب ہم ان کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں، فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ، اور آخری بار کافور ملا لینا، فارغ ہونے کے بعد مجھے اطلاع دینا۔ تو آپ فرماتی ہیں ہم نے جب غسل دے لیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تہبد ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا اسے اس کے بدن سے متصل رکھنا۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک تہبند اپنی صاحبزادی کے گویا کے کفن کے اندر عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اسے جسم کے ساتھ لپیٹ دینا، جسم کے ساتھ متصل رکھنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنایا اور ان کی قبر میں لیٹے۔ جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کا وہ عمل دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ نہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا کہ یہ جنت کے کپڑے پہنے، اور اس کی قبر میں اس لیے لیٹا کہ قبر کے دبانے میں اس سے تخفیف کروں۔ یہ ابو طالب کے بعد خلق خدا میں سب سے زیادہ میرے ساتھ نیک سلوک کرنے والی تھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے عمل کیے، حضور کے صحابہ نے بھی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آج تک ہم نے آپ سے نہیں دیکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے میرے ساتھ نیک سلوک کرنے والی یہ خاتون تھی حضرت ابو طالب کے بعد۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے میں نے کرتا عطا کیا تاکہ اس کرتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا لباس عطا فرمائے، اور ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ ان کی قبر انہیں دبانے سے محفوظ رکھے، ان کی قبر انہیں نہ دبائے کہ میرا جسم اقدس جب قبر کے اندر گیا ہے اور میں تھوڑی دیر لیٹا ہوں، مٹی نے میرے جسم اقدس کے بوسے لیے ہیں، تو اب یہ مٹی میری والدہ، آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی والدہ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کو کبھی نہیں دبائے گی اور آپ اس کے دبانے سے محفوظ رہیں گی۔ تو یہ روایات، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تبرک سے عذاب بھی دور ہو سکتے ہیں، اور تبرک سے قبریں جنتیں بن سکتی ہیں اور جنت کے لباس بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات موجود ہیں یہاں پر۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے ان کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنا مبارک کرتا پہنایا، اور لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں جی اگر اس سے فائدہ ہوتا تو پھر منافق کو آپ نے دیا تو اس کو بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے، تو حالانکہ وہ منافقوں کا سردار تھا۔ تو یہاں پر ہمارے تمام بزرگان دین نے، جو کہ روایات کے الفاظ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس کے فرزند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو والد تھے، تو آپ مہربانی فرمائے ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ فائدہ ہو جائے
آپ اپنا مبارک کرتا عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صاحبزادے کی خواہش پر، کیونکہ وہ حضور کے جلیل القدر صحابی تھے اور پکے مومن تھے، ان کے کہنے پر انہیں مانوس کرنے کی خاطر، ان کے دل رکھنے کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کرتا مبارک انہیں عطا فرما دیا اور اس کے اندر اس کو کفن دیا گیا۔ بہرحال اگر یہاں پر یہ شرعی مسئلہ ہوتا کہ ناجائز اور بدعت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ ایسا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، نہ کسی مومن کے ساتھ نہ کسی منافق کے ساتھ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو عطا فرمانا اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کا بیان فرما رہے ہیں کہ گویا کہ تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ جائز بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے کچھ دن پہلے پڑھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک کرتا جو حضور کی خدمت پر ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا، وہ کفن کے اندر آپ نے وصیت کی اور آپ کو کفن میں ناخن بھی اور وہ مبارک کرتا بھی کفن کے اندر لپیٹا گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی اور روایات موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انس بن مالک حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ منہ مبارک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسے میری زبان کے نیچے رکھ دو۔ میں نے رکھ دیا، وہ یوں ہی دفن کیے گئے کہ منہ مبارک ان کی زبان کے نیچے تھا۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت حضور کا منہ مبارک عطا فرمایا اور کہا حضرت ثابت بنانی سے کہ اسے میری زبان کے نیچے رکھو، تو نیچے رکھا گیا اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا اور اسی حالت میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے۔ اور ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھڑی تھی ان کے پاس، اور ان کے سینہ پر قمیص کے نیچے ان کے ساتھ دفن کی گئی ان کی وصیت کے مطابق، یعنی ایک چھڑی کفن کے نیچے جسم سے متصل کر کے، اور وہ چھڑی کون سی چھڑی تھی؟ وہ چھڑی تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی تبرک کے طور پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ چھڑی بھی کفن کے نیچے رکھ لی۔ اس طرح کی اور بھی روایات موجود ہیں، یہ چیز غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح کہ اور کسی چیز سے اگر تبرک حاصل کریں جو دینی معظم چیز ہے، جس کی دین کے اندر عزت و تکریم کی جاتی ہے، تو یہ تبرک فائدہ ضرور دے گا، اور یہ حضور کی بھی سنت ہے اور حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے، تو سنت کبھی بدعت نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے نبیوں سے بھی تبرک اگر ہم حاصل کریں تو آج بھی تبرک موجود ہے۔ مائے زمزم کہ وہ واحد آج دنیا کے اندر ایک ایسا تبرک موجود ہے کہ جس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے اور جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی آب زمزم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک منہ سے مبارک لعاب نکالا اور آب زمزم کے اندر ڈالا، اس لیے کہ قیامت تک میری امت کو اگر میرا تبرک چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی حاجی یا عمرہ کرنے پر والے جائیں اور اپنے کفن کو وہاں سے دھو کر لائیں تو یہ بھی بطور تبرک ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور اس سے ثواب کی امید بھی ہے، اور اس سے قبر کے عذاب سے بچنے کی بھی امید کی جا سکتی ہے، کہ یہ چیزیں احادیث سے بالکل ثابت ہے۔ اور یہ کچھ روایتیں بخاری شریف کی ہیں اور ساستہ کی روایتیں ہیں، اور بالکل صحیح روایتیں، اس طرح کی اور بھی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔